اگر ہم ہجرت سے پہلے اس جگہ کا معائنہ کرتے ہیں، تاریخی حیثیت سے اس کو دیکھتے ہیں مدینہ منورہ کو، تو وہ وباؤں کی جگہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے مصعب، آپ نے نفع کا سودا کیا۔ اور ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ جو بھی مسلمان اس جگہ کے اندر کوئی بھی عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، درود شریف پڑھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، تو وہ شخص کس میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنا علما رب زدنا علما یا رب زدنا علما۔ محترم پیارے بچوں، ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رواں دواں ہے اپنے منزل کی طرف، اور تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ ماہ مبارک میں جو بھی فضائل، ماہ مبارک میں جو بھی فضیلتیں آئی ہیں، جو بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک نفلی کام انسان کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ یہ جو ساری فضیلتیں ہیں، کیا ہم نے غور کبھی کیا کہ یہ فضیلتیں ماہ مبارک کو کیوں ملی ہے؟ ٹھیک ہے، تو کبھی کبھار ذہن اس کی طرف چلا جاتا ہے کہ اس کو یہ فضیلت روزوں کی وجہ سے ملی ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے ہیں وہ مسلمانوں پہ ماہ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، نہیں 10 محرم الحرام کا روزہ کیا تھا؟ فرض تھا۔ پھر جا کر وہ روزہ منسوخ کر کے ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تھے، تو روزوں کی وجہ سے ماہ مبارک کو فضیلت نہ ملی، کیونکہ پھر تو عاشورہ کے دن کو بھی بہت زیادہ کیا ہوتی؟ فضیلت ہوتی، یہی فضائل اس میں بھی ہوتے، حالانکہ یہ فضائل اس میں نہیں ہے۔ پھر کس وجہ سے اس میں فضیلت آئی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے اس کا خود جواب دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ تمام مہینوں سے افضل بنایا ہے۔ اتنی ساری فضیلتیں اس کے بارے میں آئی ہے، تو بنیاد کیا ہے اس کی؟ اس کے اندر قرآن مجید کا نازل ہونا۔ اسی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں دنیا میں بہت ساری جگہیں یا اسی طرح سے بہت سارے اوقات ایسے ہیں کہ کوئی چیز اس میں نمودار ہوئی، کوئی چیز اس میں جو ہے اس کا وجود ہوا، تو اس وجہ سے اس چیز کی فضیلت بڑھ گئی۔ اب دیکھیں مکہ المکرمہ ہے، کیا ہے مکہ المکرمہ؟ تو تمام شہروں میں افضل شہر ہے کہ نہیں؟ مگر یہ سوچنا ہے کہ اس مکہ المکرمہ کو فضیلت کس چیز سے ملی ہے؟ ٹھیک ہے، اب تم کہو گے وہاں مائے زمزم ہے، کیا ہے؟ مائے زمزم ہے، مسجد الحرام ہے، اور بڑی عالیشان وہاں پر مسجد بنائی گئی ہے، دوسری چیزیں ہیں۔ حالانکہ ایسی بات، مکہ المکرمہ اگر ہم دیکھتے ہیں پہلا نقشہ جو آتا ہے ہماری پرانی تصویروں میں، تو آپ کو کیا دکھتا ہے؟ کعبۃ اللہ جہاں پر بنا ہے اس کے ارد گرد مطاف کی جگہ چھوڑ کر کے ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ اور چھوٹے چھوٹے مکانات ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ مائے زمزم تو بعد میں آ گیا،
اللہ ताला ने फरमाया इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सबसे पहला घर जो जमीन के अंदर बनाया गया वो कौन है? खाने, जिससे पता ये चला कि शहर मक्का को, मक्कातुल मुकर्रमा को जो फजीलत हासिल हुई है वो हासिल हुई है खाने काबा की वजह से। किसकी वजह से? वहां पर अल्लाह का घर है तो वो शहर अफजल बन गया। ये जमजम वगैरह पानी बाद में आ गया। आपको पता होगा जमजम ये जो कुआं है इसका वजूद कब हुआ, ये कब नमूदार हुआ? जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल को और अपनी बीवी अहलिया हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा को कहां भेजा जो है रखा था, कहां छोड़ आए थे? मक्कातुल मुकर्रमा। बाद में जो है अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से वहां पर माए जमजम नमूदार हुआ। वो तो ऐसी जगह थी मक्कातुल मुकर्रमा कि वहां पे कोई रहने वाला नहीं था, ना कोई क़ियाम करने के लिए वहां पर जो है इस चीज को मानता। क्यों? ना तो वहां पर कोई पानी था, ना खेत खलियान था, ना सरसब्ज़ व शादाबी थी, कुछ भी नहीं था। मगर जब ये कुआं नमूदार होता है तो एक काफिला वहां से गुजरता है, कबीले जुरहुम। वो इजाजत मांगते हैं हजरत हाजरा से, क्या हम यहाँ पर रह सकते हैं, अपना बसेरा कर सकते हैं? हजरत हाजरा ने जवाब दिया आप रह सकते हैं, मगर एक बात का ख्याल रखें, पानी पर हमारा कब्जा होगा, पानी पर, क्योंकि पानी हमारी मिल्कियत है, आप रह सकते हो। इसलिए हदीस में आया है ये जो कुआं नमूदार हुआ मेरे जमजम, इसका पानी जब नमूदार हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाजरा ने इसके इर्द गिर्द मंडेर बना दी। क्या बना दी? मंडेर, यानी जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं इन पर लागो बियर हिश बांध हो, ताकि पानी बाहर न चला जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हजरत हाजरा ये बंद उस पर न लगाती लकाना ऐनम मुईना, तो ये ऐसा चश्मा होता जो बहता, जैसे हम घरों में देखते हैं आसपास चश्मा वो बहता, उसका पानी बाहर निकलता है, मगर कुआं का पानी बाहर नहीं निकलता। चूंकि हजरत हाजरा ने बंद लगा दिया तो इस वजह से वो पानी बाहर नहीं आया, वरना वो चश्मे की शक्ल में जाहिर होता। बहरहाल बाद में हजरत इस्माइल ने उस कबीले में शादी की, वहां पर बस्ती आबाद हो गई। ठीक है, तो कहने का मकसद यह है कि असल में शहर मक्का को फजीलत किसी और वजह से नहीं है, बल्कि किस वजह से है? खाने काबा की। आज अब जो मताब के बाहर आपको आलीशान मस्जिद नजर आती है जिसको हम मस्जिदुल हराम कहते हैं, ये भी पहले नहीं थी। ये भी पहले हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे अक़दस में जब हाजी लोग हज करने जाते थे तो उन लोगों को जो मताफ की जगह जहां पर तवाफ करते हैं वो जगह तंग पड़ गई, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उसके बाहर लोगों ने अपने मकानात बनाए थे और वो मकान बनाते बनाते कहां तक आए थे? मताफ के अंदर। ठीक है, अब जगह जब तंग पड़ गई, लोगों की तादाद भीड़ ज्यादा थी, हजरत उस्मान ने फिर ऐलान करवाया जो भी मताफ के इर्द गिर्द जिनके मकानात थे वो अपने मकानात खाली करो, हम उनको हुकूमत की तरफ से पैसे देते हैं, मगर मकानात क्या करो? खाली। कुछ लोगों ने तो माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। उन्होंने ये एतराज किया कि ये तो हमारे घर हैं, अगर आप हमें जबरन यहां से निकलने को कहेंगे तो आम इस्लामी हुकूमत और जाबिराना हुकूमत इसके अंदर क्या फर्क रहेगा? मगर हजरत उस्मान गनी ने ऐलान करवाया हम आपके दरवाजे के पास पैसे रख देते हैं, जिसको लेना होगा वो ले लेगा, हम तो किसी भी हर सूरत में आपके मकानात यहां से उठवाएंगे। असल क्या था मकसद हजरत उस्मान का बोलना? हजरत उस्मान का मतलब ये था रजी अल्लाह तआला अन्हु का, देखो सबसे पहले यहां पर कौन सा घर बना है? बैतुल्लाह, खाना है, तो ये इर्द गिर्द की सारी जगह किसकी है? खाने काबा की है। आपने बाद में इस पर जब जो है तसल्लुत किया, कब्जा किया है, लिहाजा जमीन असल में खाना काबा की है। अलबत्ता आपने जो उस पर एक ढांचा तामीर किया है मकान, उसके पैसे हम अदा करेंगे। तो बाद में आपने तौसी की इसकी और फिर जाकर वो मस्जिदुल हराम भी बन गई। ठीक है, तो पहले कुछ भी नहीं था, असल वहां पे क्या है? खाने। उस वजह से उस शहर को फजीलत हासिल है। इसी तरह चलिए मदीनतुल मुनव्वरा, मदीनतुल मुनव्वरा उसको क्यों फजीलत हासिल है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां पर 10 साल क़ियाम करने की वजह से और मौजूदा वक्त में आपकी आरामगाह भी वहां पर है। अगर हम हिजरत से पहले उस जगह का मुआयना करते हैं, तारीखी हैसियत से उसको देखते हैं मदीने मुनव्वरा को, तो वो वबाओं की जगह थी, बीमारियों की जगह थी,
وہاں پر تعاون تھا، وہاں پر جو بھی جاتا تھا اس کو بخار آ جاتا تھا۔ چنانچہ جب صحابہ نے ہجرت کی، کیا کی؟ صحابہ نے ہجرت کی تو صحابہ بیمار پڑ گئے، حضرت ابو بکر بیمار پڑ گئے، حضرت بلال حبشی بیمار پڑ گئے، اور وہ بعد میں مکہ کو یاد کرتے تھے۔ ان کو مکہ المکرمہ کیا آتا تھا؟ یاد آتا تھا۔ اشعار گاتے تھے وہ، جن میں وہ مکہ المکرمہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شعر میں کہتے تھے کہ ایک شخص تو اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں کیا کرتا ہے؟ رات گزارتا ہے، رات کو ہوتا ہے۔ والموت ادنا من شراک نعلی، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ نزدیک ہے، چونکہ بیمار تھے وہاں پہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ان پہاڑوں کو یاد کرتے تھے، مکہ کے ان چشموں کو یاد کرتے تھے، وہ جو آب و ہوا تھی ان کو یاد کرتے تھے۔ وہاں پر ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی تھی، اذکر الجلیل، ان کو وہ یاد کرتے تھے اشعار میں۔ کیوں؟ ان کو وہ وہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے تھے، کیونکہ وہاں کا ماحول کیا تھا؟ دوسرا تھا، وہ سب بیمار پڑ گئے۔ اب اس جگہ کو فضیلت کا حاصل ہونا یہ کیسے ہو جاتا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا۔ اور ہجرت وہ بھی اس جیسی جگہ کی طرف کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ کہ آپ تصور کرو قرآن مجید نے اتنے فضائل کیوں بیان کیے مہاجرین کے، اور اتنی زیادہ فضیلتیں مہاجرین کے لیے کیوں آئی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا مال، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، صرف کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ قرآن مجید نے انہی مہاجرین کو کیا کہا؟ فقراء، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ حالانکہ ان کو کیا کہا گیا؟ فقراء۔ تھے کیا یہ مکہ المکرمہ میں؟ مالدار۔ کیا تھے؟ مالدار۔ مگر چونکہ جب یہ مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اس وقت ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، نہ پراپرٹی نہ کچھ مال، بلکہ کچھ صحابہ کو تو اپنی بیویاں چھوڑنی پڑی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے نکلے تو ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی۔ باہر نکلے، کفار مکہ نے روکا، کہا آپ کو جانا ہے تو جاؤ، یہ ام سلمہ ہماری قوم کی بیٹی، ہم آپ کے ساتھ اس کو جانے نہیں دیں گے۔ تو آپ نے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے۔ آخر میں ابو سلمہ نے فرمایا اپنی بیوی سے، ام سلمہ سے، جب موقع ملے تو آ جانا ہجرت کر کے، البتہ ایک بات کہتا ہوں، تجھے تو میں چھوڑ سکتا ہوں، البتہ اپنے حبیب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت مصعب بن عمیر زبردست خوبصورت نوجوان جو ہر دن نیا سوٹ پہنتے تھے اور امیر ترین نوجوانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، مگر جب ہجرت کرنے لگے وہ مال ساتھ لیا۔ کیا لیا؟ مال ساتھ لیا۔ باہر نکلے تو کفار نے روک لیا، کہا آپ کو جانا ہے تو جاؤ، البتہ یہ جو مال آپ کے ساتھ ہے اس کو ہم آپ کے ساتھ جانے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے ملک میں کمایا گیا مال ہے، اس پر آپ کا حق نہیں ہے، ہمارا حق ہے، آپ جاؤ، اکیلے جاؤ، ورنہ اگر یہاں پر رہنا ہے تو یہاں پر آپ کو مال بھی ملے گا، ہجرت اگر کرنی ہے تو مال نہیں ملے گا۔ اب جو خود سوچو نوجوان، وہ نوجوان جو ہر روز نیا سوٹ پہنتا تھا، وہ اب ہجرت کر رہا ہے ایک وہ کپڑا لے کر جو اس کے بدن پر موجود، مدینہ پہنچ گئے، سارا واقعہ بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے مصعب، آپ نے نفع کا سودا کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ نفع کا۔ بظاہر آپ کو لگتا ہے آپ کو مال چھوڑنا پڑا، لیکن مال تو کبھی بھی کل بھی مل سکتا، لیکن ایمان نہیں مل سکتا، لہذا آپ نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ اور بعد میں ان کے بارے میں آتا ہے جب غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے، کون ہوئے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ تصور کرو، امیجن کرو، وہ نوجوان جس کا ڈریس سینس کتنا زبردست تھا، کمال کا تھا، خوبصورت، ہر دن نیا ڈریس، جب وہ شہید ہوتے ہیں غزوہ احد کے اندر، تو صحابہ نے جب اس کو کفن دیا ہے، چونکہ اصول شریعت کا جب کوئی شہید ہو جاتا ہے کوئی آدمی، تو اس کے پہنے ہوئے کپڑوں کے اندر ہی کیا دیا جاتا ہے؟ کفن دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت ان کے بدن کے اوپر صرف ایک مختصر سی چھوٹی سی چادر تھی۔ جب صحابہ نے ان کو کفن دیا تو وہ چادر اتنی کم پڑ گئی کہ صحابہ کرام جب آپ کے سر مبارک کو ڈامتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں کے اوپر چادر ڈالتے تھے تو سر مبارک کھل جاتا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو شہید ہوئے ہیں، ان کے پاس مختصر سی چادر ہے،
اب جب ہم سر ڈانپتے تو پاؤں کھلتا ہے، پاؤں ڈانپتے تو سر کھلتا ہے، اب کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سر کو ڈانپ لو، البتہ ان کے جو پاؤں ہیں اس کے اوپر کیا ہے؟ گھاس ڈال دو۔ کیا کر دو؟ اب یہ وہ نوجوان صحابی ہے جنہوں نے ساری قربانی دی، کیسے نئے نئے کپڑے پہنتے تھے، لیکن جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے سب سے مختصر ترین کفن کے اندر وہ دفن ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں کہنا چاہتا تھا یہ کہ جو ہجرت کا سفر تھا یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا۔ تو بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارے صحابہ کے واقعات بیان کیے، یا رسول اللہ فلاں صحابی بیمار ہوا، میرے والد صاحب بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایک دعا کی۔ کیا کی دعا؟ اللہ منقل حماہا الی الجحفہ، اے اللہ مدینے کی بخار کو جحفہ علاقے کی طرف منتقل کر دیجئے۔ مطلب جو بیماریاں کہاں پر ہے؟ مدینے میں ہے، اس کو جحفہ بستی کی طرف کیا کر دو؟ منتقل۔ یہ جحفہ بستی ہے، جب مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے تو پہلے کون سی جگہ آتی ہے؟ جحفہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ جو ہے یہ بیماری وہاں کی طرف بھیج دے۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی دیکھا کہ ایک سیاہ فام عورت جس کی حالت بہت خراب تھی، جس کے بال بڑے پریشان تھے، تو دیکھا کہ وہ عورت مدینہ طیبہ سے نکلی ہے اور جحفہ کی طرف کیا ہے؟ گئی ہے اور وہاں داخل ہوئی ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر لیا کہ اب ساری بیماریاں مدینے سے کہاں کی طرف منتقل ہوئی؟ جحفہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو بعد میں اس کو تو پہلا نام ہی تھا یثرب، غم کی جگہ، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام مدینہ رکھا، طابہ رکھا، طیبہ رکھا، کہ اب یہ افضل ترین مقام ہوا۔ کون؟ مدینہ طیبہ۔ تو مدینے کو خود کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہاں اگر وہ افضل ترین جگہ بن گئی تو کس کی وجہ سے؟ حضرت نبی اکرم۔ اب جو وہاں پر ایک ٹکڑا ہے جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ریاض جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، اس کے متعلق محدثین کی تحقیق ہے کہ اس کو جنت کا ٹکڑا اس لیے کہا گیا کہ وہ حصہ ہی جنت سے آیا ہے، وہ حصہ ہی جنت سے آیا ہے۔ اب کبھی اشکال انسان کو آتا ہے کہ اگر جنت کی خاصیت تو یہ ہے کہ اگر انسان جنت میں رہے تو اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو پیاس نہیں لگتی، لیکن اگر آپ 2-4 گھنٹے ریاض الجنہ مدینہ منورہ میں گزارو گے آپ کو پیاس بھی لگے گی، آپ کو بھوک بھی لگے گی، پھر یہ کیسی جنت کی جگہ ہے؟ تو اس کے متعلق علماء نے جواب یہ دیا ہے جب یہ حصہ جنت سے لایا گیا اور دنیا میں رکھا گیا تو اس نے دنیا کے اثر کو قبول کیا، اور دنیا کا اثر کیا ہے؟ جہاں بھی جاؤ گا وہ بھوک لگتی ہے۔ حالانکہ ہمارے جو اکابر حضرت علامہ یوسف بن نوری علیہ رحمہ کے متعلق کتابوں میں آیا ہے، وہ فرماتے ہیں میں 12 گھنٹے ریاض الجنت میں گزارتا تھا مگر مجھے بھوک تو دور کی بات پیاس بھی نہیں لگتی تھی، پیاس بھی نہیں لگتی تھی۔ اور اسی وجہ سے کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو جنت کا ٹکڑا اس لیے کہا گیا کہ کل جب قیامت واقع ہوگی تو اس حصے کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ اور ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ جو بھی مسلمان اس جگہ کے اندر کوئی بھی عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، درود شریف پڑھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، تو وہ شخص کس میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اتنی ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو حصہ زمین کا ٹچ کیے ہوئے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو، وہ ٹکڑا زمین کا خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ ٹکڑا خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ عرش اعلیٰ سے بھی کیا ہے؟ افضل ہے۔ اب جو حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا حصہ کیوں نہ جنت کا ٹکڑا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جگہوں کی فضیلت کسی خاص چیز کی وجہ سے آتی ہے، تو اسی طرح ماہ مبارک کی فضیلت کسی وجہ سے ہے؟ قرآن مجید کی وجہ سے۔ اب جب قرآن مجید کی وجہ سے اس مہینے کو افضل قرار دیا گیا، اب انسان جس کو ماہ مبارک نصیب ہوا، اگر وہ اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کرے گا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے گا، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو ختم کرے گا، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا اللہ کے یہاں، ہوگا کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا قرآن مجید میں، حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیارے قرآن مجید کی کیا کرو؟
तिलावत करो। इसी वजह से बुखारी के अंदर यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह मुबारक के अंदर एक दौर हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुरान मजीद का करते थे। नहीं, यहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते थे, फिर हजरत जिब्राइल सुनाते थे, ठीक है। मगर जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से मुंतकिल होना था, ठीक है, उस साल आपने 2 दौर किए। कितने उलमा ने लिखा है, इसलिए कि इसके बाद क्योंकि आपको दुनिया में नहीं रहना था, 2 मरतबा इसलिए दौर हुआ ताकि मुहकम कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के अंदर मुस्तहज़र हो जाए। जो मनसूख आयतें हैं वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिलावत नहीं की। सारा कुरान मजीद 2 मरतबा उसका दौर हुआ। अलबत्ता एक आयत रह गई थी। कौन सी आयत? एक आयत। उसके बाद जो आप ने हज फरमाया वहां पर एक आयत नाज़िल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो लिहाजा हमारे अकाबिरीन को जो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकाम दिया था, उनका जो खास शगफ था कुरान मजीद की तिलावत के साथ, ठीक है। तो कुरान मजीद आपको अल्लाह ताला ने चुन लिया है, इतने बच्चों में आपका चुनाव हुआ है। आपके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप माशरे के सबसे बेहतरीन इंसान है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। आप माशाअल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं, मगर आप इसकी कदर करनी है। कदर ये करनी है कि एक तो कुरान मजीद को बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ना भी है, मोहब्बत के साथ इसको याद भी रखना है, मोहब्बत के साथ हमेशा इसकी तिलावत का क्या करना है, रखना है, एहतिमाम रखना है। अब आप कुरान मजीद तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह को भी पढ़ते हैं, शाम को भी पढ़ते हैं, दोपहर को भी पढ़ते हैं, मगर कोशिश करें आप बड़े लड़के खास तौर पर जो हाफिज हैं या जिनके 15-20 पारे हुए हैं, कि आप अपने पारे और सबक के अलावा भी कुरान मजीद की तिलावत और मजीद 4-5 खत्म करने की क्या करें, कोशिश करें। हज़रत इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के मुख्तलिफ अक़वाल है। एक कौल ये है कि आप 62 कुरान मजीद खत्म किया करते थे। इमाम शाफी के मुतालिक आया 60 कुरान मजीद खत्म किया करते थे, ठीक है। इमाम बुखारी इसी तरह से और ये भी आपने सुना, इससे पहले भी मैंने शायद आपके सामने पढ़ा हो, ये तज़किरा किया होगा। सहाबा में से 2, हजरत उस्मानी गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो 2 सहाबी हैं जिन्होंने एक ही रकात के अंदर पूरा कुरान मजीद खत्म किया है। और ताबीइन में 2, इमामुल आज़म और इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा और हजरत सईद इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो 2 ताबी हैं जिन्होंने एक ही रकात के अंदर पूरे कुरान मजीद को क्या किया है, खत्म किया है। अगर आप चाहते हैं हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब हो, अगर आप चाहते हैं हम अल्लाह के यहाँ मकबूल बन जाए, हमें अल्लाह ताला नवाजे इल्म से, इल्म नाफे से, तो आपको आज के सबक की नसीहत यही है कि हमें कुरान मजीद से ताल्लुक को क्या करना है, मजबूत करना है और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, मुसाबका करना है कि अगर एक ने आज सबक 2 सफ़े सुना है, मैं कितने सुनाने की कोशिश करूंगा, 3, ठीक है। किसी ने पहले सबकन पारा सुनाया, कोशिश करनी चाहिए मैं पहले सबकन पारा सुनाऊं। और सबसे बड़ा अदब है कुरान मजीद का कि बड़े तजवीद के साथ, अल्फाज की दुरुस्त अदायगी के साथ इसको पढ़ना है, तो कुरान मजीद का हक अदा होता है। इंशाअल्लाह करेंगे इन चीजों पर मेहनत। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब कुछ ही मिनट रह गए इफ्तार के अंदर, लिहाजा 5-10 लड़के आप दस्तरखान की तरफ जाओ और जो वहां पर टाइम मिलता है उसमें आप दुआ के अंदर क्या है, वक्त गुजारो, ठीक है। चलो आराम के साथ। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह बिहम्दिही व ला इलाहा इल्लल्लाह।